ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ اہل کتاب کے گروہ کی خصوصیت اور گناہوں سے بچنے کا زبردست فارمولہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ لیسو سوا، وہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت، لوگوں کی ایک جماعت، قائمتن، جو قائم ہے، فرما بردار ہے۔ کس بات پر قائم ہے؟ یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے لوگوں کی ایک جماعت ایسی فرما بردار بھی ہے جو رات کے مختلف حصوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل کتاب میں سے تھے، مسلمان ہوئے تو کچھ اور لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ ظہور اسلام سے قبل نجران کے 40 لوگ حق کی تلاش میں، اور حبشہ کے 32 لوگ، روم کے 3 لوگ حق کی تلاش میں عیسائیت کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی ظہور اسلام ہوا، کیونکہ ان کے اندر ایک حق کو تلاش کرنے کا جذبہ تھا، وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لیسو سوا، یہ سارے برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امت قائمہ، ان میں سے ایک لوگوں کی جماعت ایسی فرما بردار ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ علامہ بیقائی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ ان میں سے ضد اور ڈھٹائی پر قائم تھا، جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا، اور ایک جماعت اور گروہ وہ تھا کہ جو ایمان لائے اور حق پر قائم ہوئے، ان کا ذکر یہاں پر کیا۔ مفتی احمد یار خان بدایونی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے برے اعمال کا ذکر ہوا، اور اس آیہ مقدسہ میں جو مومن اہل کتاب، ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ ہوا۔ ابن عاشور نے اپنی تفسیر تحریر و تنویر میں اس بات کو بیان کیا کہ قرآن عصبیتوں کو ابھارنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب مجید ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جو اچھی خصلتوں کا ذکر کرتی ہے۔ اہل کتاب میں بھی سے بھی لوگ ہوں، وہ اچھے کام کریں تو ان کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے، اور جس اچھی عادت اور خصلت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ ہے راتوں کو اٹھنا اور اللہ کی آیات کو پڑھنا۔ یاد رکھیے کہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، یہ 2 خصلتیں، 2 خوبیاں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کو سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 نے بیان کیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک راتوں کا اٹھنا نفس کو رونتا ہے، پائمال کرتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس کے نفس کو پائمال کرے، وہ راتوں کو اٹھے۔ اور سورہ مزمل نے دوسری بات جس کا ذکر کیا کہ کہی گئی بات کو پختہ کرتا ہے،
زبان میں اثر پیدا کرتا ہے، باتوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، باتیں دل میں اترتی ہیں، روح میں جاتی ہیں۔ گویا راتوں کو اٹھنا، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی جان گناہوں سے چھڑا دے تو وہ بھی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، ان فلانا یصلی باللیل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ سارا کا دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ چوری بھی کرتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ، یہ جو وہ نماز پڑھتا ہے اس کی برکت سے ایک وقت آئے گا کہ وہ نماز اسے برائی سے روک دے گی، اسے چوری سے روک دے گی، اسے برے کاموں سے روک دے گی۔ گویا راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، اس سے طلب کرنا، اس سے مانگنا، اس سے التجائیں کرنا، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے گناہوں کی عادتیں چھڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی راتوں میں اٹھ کر اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔